سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ انہوں نے اب وہ پاکستانی سیاست میں ایک طوفان برپا کرنے والا انکشاف کر کے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اگلی باری پھر زرداری کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔ پنجاب میں پرویز الہی کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ پرویز الہی کو مسلم لیگ نون نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ ان سے مسلم لیگ نون کو کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ٹاؤٹ کے لائے جانے والے سیاستدان جو کہ ہر 5 سال میں اپنا دل بدلتے ہیں، اپنی وفاداری بدلتے ہیں، ان تمام مہروں کو پیپلز پارٹی میں وہ امید نظر آ رہی ہے جو 2018 سے قبل انہیں تحریک انصاف میں نظر آتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم بٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی۔ آج کا ولاگ خبروں کے ساتھ ساتھ خطروں سے بھی بھرپور ہے۔ سیاسی بحران تو خیر پاکستان کی قسمت میں قیام پاکستان سے ہی جاری ہے، مگر معاشی بحران اس وقت اس حد تک بڑھ چکا ہے کہ ملک دیوالیہ پن کے قریب نہیں بلکہ دیوالیہ پن کے دروازے پر پہنچ چکا ہے۔ وہیں پنجاب میں پرویز الہی کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ نون لیگ سیاسی میدان میں تو فی الوقت کامیاب نظر آ رہی ہے، مگر مستقبل کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کی ڈیل غالباً پکی کی جا چکی ہے۔ پاکستان کی سیاست میں ٹاؤٹ کے لائے جانے والے سیاستدان جو کہ ہر 5 سال میں اپنا دل بدلتے ہیں، اپنی وفاداری بدلتے ہیں، سیاست تو الگ بات ہے، وفادار جانور بھی شرما جاتے ہیں ان کی وفاداریاں بدلنے سے۔ ان تمام مہروں کو پیپلز پارٹی میں وہ امید نظر آ رہی ہے جو 2018 سے قبل انہیں اشارتاً وہ تحریک انصاف میں نظر آتی تھی۔ کس کے اشارے پہ آتی تھی وہ آپ لوگ بہتر سمجھتے ہیں۔ اس بات سے مسلم لیگ نون تو اندرونی سطح پر پریشان ہی ہے، مگر پی ڈی ایم کا بھرم وہ برقرار رکھنے کے لیے خاموش بیٹھی ہے۔ مگر عمران خان جو اپنے اقتدار سے نکالے جانے کے بعد خوب خوخار ہو چکے ہیں اور پسے پردہ کی باتیں یا دعوے وہ کھلے عام لگا رہے ہیں، الزامات وہ کھل کے لگا رہے ہیں، انہوں نے اب وہ پاکستانی سیاست میں ایک طوفان برپا کرنے والا انکشاف کر کے اس بات کا واضح اشارہ دے دیا ہے کہ اگلی باری پھر زرداری کی ڈیل مکمل ہو چکی ہے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کوئی سبق نہیں سیکھا اور آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے۔ کراچی میں خواتین کنونشن سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب میں عمران خان کا کہنا تھا کہ ملک کی تاریخ میں ایسے وقت آتے ہیں جسے تاریخ فیصلہ کن وقت کہتی ہے، اور آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بحران ہے۔ ایک آدمی کے فیصلے سے وہ بحران آیا جس کی پیش گوئی میں نے 7 ماہ پہلے کر دی تھی، یہ عمران خان صاحب کا کہنا ہے۔ انہوں نے مزید یہ کہا کہ ہم آج جس جگہ پر کھڑے ہیں اس میں جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ کا ہاتھ ہے۔ اب دیکھا جائے تو ناظرین، جب سے باجوہ صاحب اپنے جانے کے قریب پہنچے تھے، ان کی جو مدت ملازمت ہے، تب سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے ایک پالیسی دی کہ اسٹیبلشمنٹ وہ نیوٹرل رہے گی، اے پولیٹیکل رہے گی، فوج وہ سیاست میں مداخلت نہیں کرے گی۔ کتنا اس میں سچائی تھی یہ تو آپ لوگ بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں، شاید میرے میں ابھی اتنی وہ جو آپ کہہ سکتے ہیں بلنٹنس نہیں آئی، اس وجہ سے کہ چونکہ ہمیں یہ ادھر بھی ریگولرائز ہو کے بات کرنا پڑتی ہے یوٹیوب کے اوپر بھی، تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وہ پولیٹیکل جو انجینئرنگ ہے وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، لیکن جب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ بیان دیا گیا کہ اسٹیبلشمنٹ وہ اے پولیٹیکل رہے گی، تب سے سب سے زیادہ اس چیز کا فائدہ عمران خان اٹھا رہے ہیں، کھل کے الزامات لگا رہے ہیں، چونکہ ان کو تو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے کھل کے کہا ہے کہ ہم مداخلت نہیں کریں گے اور پولیٹیکل انجینئرنگ نہیں کریں گے۔ دوسری طرف عمران خان صاحب نے مزید یہ کہا کہ اسٹیبلشمنٹ نے ماضی سے سبق نہیں سیکھا، آج بھی پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، ایم کیم کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، بلوچستان عوامی پارٹی جس کو باپ کہا جاتا ہے ان کو پاکستان پیپلز پارٹی میں دھکیلا جا رہا ہے، اور جنوبی پنجاب میں امیدواروں کو فون آ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو مضبوط کریں۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ خدا کے واسطے پولیٹیکل انجینئرنگ نہ کرے، شفاف الیکشن اور مضبوط حکومت کے قیام کے علاوہ اس مصیبت سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا، اب ایک چیز آپ نوٹ کریں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ حصہ ہے کہ جب بھی پاکستان کے اندر یا تو مارشل لا کی حکومت ختم ہوتی ہے یا ملک انتہائی وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ برے حالات میں ہوتا ہے، تو اس کے آلٹرنیٹ میں جب بھی کوئی جمہوری حکومت بنی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی کی بنی ہے۔ اب یہ محض اتفاق ہے یا ڈیل ہے، اس کا فیصلہ بھی ہم آپ پہ چھوڑتے ہیں۔ مزید ان کا یہ کہنا تھا کہ 90 کی دہائی سے پہلے پاکستان بہت آگے تھا، جب یہ کرپٹ خاندان اوپر بیٹھا تو 90 کی دہائی کے بعد بھارت ہم سے آگے نکل گیا۔ آج پاکستان کی تاریخ وہ سب سے بڑے بحران سے وہ پاکستان گزر رہا ہے۔ عمران خان کے اس بیان کو تقویت اس بات سے بھی مل رہی ہے کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران جس تیزی سے جاگیردار اور اپنے حلقوں میں سلیکٹو نمائندگان یا سیاستدان جس طرح پاکستان پیپلز پارٹی میں شمولیت اختیار کر رہے ہیں وہ یقیناً حیران کن ہے۔ اس حوالے سے سب سے اہم کردار جو سامنے آیا ہے وہ سابق گورنر پنجاب چودھری سرور کا ہے، جو کئی
کئی برس تو خاموش رہے لیکن ایک دم خبروں کی جو ہے وہ زینت بن گئے ہیں اور سیاسی میدان میں کود پڑے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کی ملاقاتیں اور روابط جاری ہیں جس کی تصدیق وہ خود بھی کر چکے ہیں، اور روابط کے ساتھ ساتھ اپنی سابقہ جماعت اور تحریک انصاف اور سابقہ لیڈر عمران خان پر خوب تنقیدی نشتر بھی جو ہے وہ چلا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے پنجاب کی صدارت کی کوئی بات نہیں کی، سیاسی لوگ ملتے ہیں، سیاسی باتیں ہوتی ہیں، پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطے، سینئر رہنما میرے دوست ہیں، پیپلز پارٹی کے رہنماؤں سے ملاقاتیں میری ہوئی ہیں، یہ بات تو انہوں نے کر دی۔ لیکن ایک سوال کے جواب میں چودھری سرور کا کہنا تھا کہ عمران خان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں ہے۔ میں نے جب نون لیگ کو چھوڑا تب پی ٹی آئی کی مقبولیت اتنی نہیں تھی، پی ٹی آئی کی حکومت کارکردگی دکھانے میں ناکام رہی ہے، پرویز ہٹک پولیس ریفارمز جو ہے وہ نہیں کر سکے ہیں، پنجاب میں بھی بہترین نہیں آ سکی ہے۔ چودھری سرور نے مزید یہ کہا کہ عمران خان سے اختلافات اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے نہیں ہے، حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ ان کے اختلافات کن بنیادوں پہ ہوئے تھے اور چودھری سرور کس کے کہنے کے اوپر کہاں سے کہاں جاتے ہیں یہ تمام لوگ اب جان چکے ہیں۔ جس طرح چودھری برادران جو ہیں وہ دل بدلتے ہیں، اسی طرح سلیکٹیو لوگوں کے اندر، چنندہ لوگوں کے اندر چودھری سرور کا بھی نام ہے۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ پی ٹی آئی نے رائٹ مین فار رائٹ جاب کے بیانیے پر عمل نہیں کیا۔ وہیں ایک بار پھر ملک کے سب سے بڑے صوبے میں سیاسی اکھاڑا جو ہے وہ جاری ہے، جہاں پر پرویز الہی کو مسلم لیگ نون نے صاف انکار کرتے ہوئے یہ بتا دیا ہے کہ ان سے مسلم لیگ نون کو کوئی ہمدردی نہیں ہے اور ان کی ڈیل یہاں نہیں بنے گی، نہ ہی یہاں پر ان کی دال گلے گی۔ لہٰذا دو طریقے بچے ہیں، یا تو وہ چودھری شجاعت کے ہاتھوں پر بیعت کر لیں، یعنی کہ وفاقی حکومت کا ساتھ دیں، عمران خان کو چھوڑ دیں، یا پھر اپنے سیاسی کیریئر کو عمران خان جیسے انا پرست انسان کے پیچھے برباد کر دیں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف آج پنجاب اسمبلی پہنچے ہوئے تھے، چونکہ پنجاب اسمبلی کا اجلاس تھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ ایسی نوبت نہ لائے کہ پرویز الہی ہمارے قریب آئیں۔ لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے یہاں تک کہا کہ مریم نواز کو پارٹی کا آرگنائزر لگانا اچھی بات ہے جبکہ نواز شریف کی واپسی کسی چیز سے مشروط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاور شیئرنگ کا فارمولے کا کوئی علم نہیں ہے، الیکشن وقت پر ہی ہوں گے، پنجاب حکومت کے پاس ووٹ پورے ہیں تو اعتماد کا ووٹ کیوں نہیں لے رہی ہے؟ میرے خیال میں اسمبلی کے اندر ہمارے بے شمار بندے موجود ہیں۔ وزیر دفاع کا کہنا تھا کہ عمران خان کی اصلیت سامنے آنے پر جو ہے وہ لوگ مایوس ہوئے ہیں، لوگ اپنے لیے نئی پارٹیاں اور نئی پناہ گاہیں ڈھونڈ رہے ہیں، کیونکہ جب کسی پارٹی کی مقبولیت کا گراف گرتا ہے تو لوگ نئی پارٹیوں میں جاتے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ اللہ ایسی نوبت نہ لائے کہ پرویز الہی ہمارے قریب آئیں، البتہ پنجاب میں تبدیلی ضرور آئے گی، عمران خان کے مبینہ ڈاکو کو فارغ تو ہونا ہی ہے، یہ خواجہ آصف نے کہا۔ لیکن ان تمام سیاسی شعبدہ بازیوں سے اہم اس وقت ملک کی معیشت کا معاملہ ہے جو انتہائی سنگین ہے۔ ملک میں روپے کی حالت یہ ہے کہ ہندوستان اور بنگلہ دیش تو بعد کی بات ہے، ہمارا روپیہ نیپال اور افغانستان سے بھی نیچے جا چکا ہے۔ مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ لوگ آٹا لینے کی قطاروں میں کھڑے ہو کر اپنی جان دے رہے ہیں۔ اس وقت عالمی کانفرنس میں وزیر اعظم اور وزیر خزانہ سمیت وزیر خارجہ بھی جو ہے وہ موجود ہیں۔ امداد بڑی امیدوں کے ساتھ اپنے ملک کی حالت بتا کر کچھ پیسے اکٹھے کرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تاکہ معیشت کو کم سے کم اس حد تک سنبھالا مل جائے کہ ملک ڈیفالٹ نہ کرے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی کا تخمینہ $30 ارب سے زائد ہے اور پاکستان کی فوری طور پر تعمیر نو اور بحالی کے لیے $16.3 بلین کی ضرورت ہے۔ پاکستان کی سربراہی میں سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں موسمیاتی تباہ کاریوں کے باعث ہونے والے نقصان کے ازالے اور مدد کے لیے کانفرنس جاری ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہنا تھا کہ سیلاب سے پاکستان میں بڑے پیمانے پر تباہی ہوئی ہے، پاکستان میں سیلاب نے جو متاثرین کی زندگی ہے وہ بدل کر رکھ دی ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک اہم موڑ پر کھڑے ہیں۔ گزشتہ برس ستمبر میں UN کے سیکرٹری جنرل جو ہے وہ ان کے ہمراہ وہ گئے تھے، سیلاب متاثرہ علاقوں کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان کے عوام UN سیکرٹری جنرل کے تعاون کو ہمیشہ یاد رکھیں گے، عالمی برادری کے تعاون پر مشکور ہیں، مشکل وقت میں مدد کرنے والے ممالک کو پاکستان نہیں بھولے گا۔ قبل ازیں وزیر خارجہ جو بلاول بھٹو زرداری ہیں، انہوں نے افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ کانفرنس کے شرکاء کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا تھا کہ پاکستان میں گزشتہ برس تباہ کن سیلاب آیا، پاکستان میں سیلاب سے تباہ کاریوں کا حجم بہت بڑا ہے، سیلاب سے 3,30,00,000 سے زائد افراد متاثر ہوئے۔ ان کا کہنا تھا سیلاب کے 5 ماہ بعد بھی کئی علاقے زیر آب ہیں۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے یہاں پر ناظرین، میں مزید آگے جانے سے پہلے آپ کو بتاؤں
کہ ہمارے یہ جو نمائندگان ہیں، وزیر خارجہ ہیں، وزیر اعظم ہیں، وہ وہاں جا کر تو سیلاب زدگان کا رونا رو رہے ہیں، لیکن یہاں ملک کے اندر ان کی سیاسی جو، جیسا میں نے پہلے آپ کو بتایا ولاگ کے پہلے حصے میں، کہ سیاسی میدان کے اندر جو ایک دوسرے کے لنگوٹ کھینچ رہے ہیں، اس سے فرصت ہی نہیں ہے ان کو، کہ کبھی چاہتے ہیں پرویز الہی پاس آ جائے، کبھی چاہتے ہیں MKM ہمارے پاس آ جائے، کبھی چاہتے ہیں عمران خان نااہل ہو جائے. تو یہ ساری باتیں ان کو بیرون ملک جا کر کیوں یاد آتی ہیں، جہاں سے ان کو چندہ ملنا ہوتا ہے، اور چندہ جو ہے، امداد جو ہے، وہ صحیح معنوں میں لوگوں تک پہنچتی بھی نہیں ہے. بہرحال ہم آگے چلتے ہیں. مزید انہوں نے یہ کہا کہ سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں لچکدار انفراسٹرکچر کی تعمیر اولین ترجیح ہے. متاثرہ علاقوں میں تعمیر نو کے لیے اگلے کئی سالوں تک ہمیں اپنی شراکت داروں سے خاطر خواہ مدد کی ضرورت ہوگی. ہمارے وزراء اور وزیر اعظم کے بعد عالمی دنیا اب تک ہمیں ہمدردیاں تو دے رہی ہے، کافی حد تک ہمیں ہمدردیاں ملی، مگر خاطر جمع کوئی امداد کا اعلان نہیں ہو سکا. کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون کا کہنا تھا کہ فرانسیسی عوام اور حکومت کی جانب سے پاکستانی عوام سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. پیسے نہیں ہیں لیکن ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں. بہرحال پاکستان کی عوام نے بہادری سے سیلاب سے ہونے والی تباہ کاری کا مقابلہ کیا. ایمینوئل میکرون کا کہنا تھا کہ فرانس پاکستان کو سپورٹ کے لیے $10 ملین دے گا، پتہ نہیں کب دے گا، لیکن چلیں اچھی بات ہے، انہوں نے اعلان کیا، بہت شکریہ ان کا. مزید انہوں نے یہ کہا کہ ہم مالیاتی اداروں کے ساتھ مذاکرات میں پاکستان کی حمایت کرنا چاہیں گے. فرانس طویل مدت میں پاکستان کی ضرورت کے مطابق مہارت اور مالی امداد فراہم کرتا رہے گا. دوسری جانب ترکیہ کے صدر رجب طیب اردگان کا کہنا تھا کہ پاکستان کو تاریخ کے بدترین سیلاب کا سامنا کرنا پڑا. مشکل کی اس گھڑی میں پاکستان کی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. رجب طیب اردگان کا مزید یہ کہنا تھا کہ میں پر امید ہوں کہ کانفرنس کے انعقاد سے پاکستان کی سیلابی تباہی سے بحالی میں مدد ملے گی. البتہ انہوں نے کوئی پیسے شیسے دینے کا ہمیں اعلان نہیں کیا جس کی ہمیں ضرورت تھی. دوسری جانب پاکستان اور اقوام متحدہ کی میزبانی میں پاکستان سیلاب متاثرین کی بحالی کے لیے کانفرنس جو آج جنیوا میں ہوئی، اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے شکار پاکستان کو سیلاب متاثرین کی بحالی اور تعمیر نو کے لیے جو $16 ارب کروڑ درکار ہیں، یہ ہمارا ایک کھلا سا ایک تہمینہ تھا جو ہمارے وزراء اور وزیر اعظم لے کے گئے ہیں کہ ہمیں اتنے پیسے مل جائیں، جو کہ اتنے تو نہیں ملے ہیں، لیکن البتہ اسلامی ترقیاتی بینک نے جو ہے وہ سیلاب سے متاثرہ پاکستانی علاقوں میں تعمیر نو اور بحالی کے لیے $4 ارب کروڑ دینے کا اعلان ضرور کر دیا ہے. یہ ایک اچھی اور خوشائند بات ہے. اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر نے جنیوا میں پاکستان میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی تعمیر نو اور بحالی کے حوالے سے جاری کانفرنس کے دوران پاکستان کے لیے بڑا اعلان کیا. اسلامی ترقیاتی بینک کے صدر کا کہنا تھا کہ پاکستان کو 3 سال میں $4 ارب کروڑ فراہم کیے جائیں گے. اب یہاں پر ایک دیکھنے والی بات پھر ناظرین وہی ہے کہ 3 سال میں یہ پیسے دیے جائیں گے، اور ہمارے ذخائر جو ہیں وہ آپ نے جس طرح پچھلے دنوں خبر سنی ہوگی کہ $4.5 ارب کے قریب جو ہے وہ رہ گئے ہیں. تو یہ ہمارا ملک جو ہے وہ جس حد تک نیچے جا رہا ہے، ہم 3 سال تک پتہ نہیں، ہمیں 3 مہینے کا نہیں پتہ اگلے، اور یہاں پر 3 سال کی باتیں ہو رہی ہیں. بہرحال جنہوں نے بھی جتنے پیسے دینے کا اعلان کیا، یقیناً پاکستان میں ایک اعتماد کی فضا تو قائم ہوگی. بہرحال IMF کے پروگرام کی منظوری کے بعد کے بغیر ملک سے ڈیفالٹ کے خطرات جو ہیں وہ ہٹتے دکھائی نہیں دے رہے ہیں. جب تک IMF ہمیں پیسے نہیں دے گا وہ تب تک ہمیں نہیں معلوم ہے کہ ہم آگے سروائیو کر پائیں گے یا نہیں. اور IMF کا جو اگلا معاہدہ ہے وہ کن شرائط پر طے پائے گا، یہ بھی جو ہے وہ ایک بہت بڑا سوال ہے. اب آئندہ دنوں میں اس کا جواب ہم ضرور دیں گے، لیکن اس کا جواب حالات حاضرہ پروگرام جو ہمارا ہے اس کے میزبان عبدالرؤوف صاحب ہی دیں گے. آج ان کی طبیعت ناساز تھی جس کے باعث جو ہے آج میں ان کی جگہ پر موجود ہوں. ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ جلد صحتیاب ہوں اور اپنا بلاگ سنبھالیں. گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیں. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو.